إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وہ امور اور وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین گرامی میں ان امور کی نشاندہی اس لیے فرمائی ہے تاکہ مسلمان اللہ کے بندے ان کاموں سے بچ سکیں اور ان پر جو وعید سنائی گئی ہے اس سے محفوظ رہ سکیں. سب سے پہلے نمبر پر تو لعنت کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے هو الطرد والعباد والرحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنی رحمت سے دھتکار دینا، دور کر دینا، یہ لعنت کہلاتا ہے. اور علماء عقیدہ کی اصطلاح میں لعنت ہمیشہ کبیرہ گناہ پر ہوتی ہے. یعنی کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن پر دنیا کے اندر کوئی حد بیان کی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی ہو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امور جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں انتہائی خطرناک کام ہیں، اس لیے ان سے آگاہ کرنا ضروری ہے کہ انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر کہیں ان کا شکار نہ ہو جائے. یہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن خطبہ جمعہ کا ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے چند امور کی نشاندہی کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اور پیغمبر رحمت صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنے ارشادات گرامی کے اندر ان کی نشاندہی کی ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر جس کام پر لعنت کی گئی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہے.
اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جس طرح کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا میری گستاخی کرتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، یعنی میری گستاخی کرتا ہے، میری ناراضگی، مجھے ناراض کرنے والے کام کرتا ہے۔ اور وہاں جس کام کا ذکر کیا گیا فرمایا یسب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ ہی اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ زمانہ بنفس ہی اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے زمانے کے اندر رہنے والے لوگوں کے وجہ سے۔ جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے، نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا، ہم زمانے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ ایک ہی جیسا جیسے اللہ نے پیدا کیا۔ زمانے کے اندر اگر کوئی شخص عیب کا باعث ہے تو وہ ہم لوگ ہیں، ہماری وجہ سے ہے۔ صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور خیر القرون، سب سے بہترین دور، کیونکہ اس دور کے لوگ بہت اچھے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا میری گستاخی کرتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں زمانے کو لانے اور لے جانے والا ہوں، زمانے میں انقلاب پیدا کرنے والا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو لاتا ہوں۔ تو گویا کہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ براہ راست یعنی اس زمانے کو گالی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والے لوگ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ ایک مسئلہ معلوم ہے، حق بات ہے، اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا کسی اور وجہ سے حق بات کو چھپاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری واضح آیات، جن کو ہم نے کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، جو ان کو جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں، ان پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور ہر لعنت کرنے والا ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ کتمان حق کو چھپانے کے جرم کا سبب بنتے ہیں۔ پھر ان لوگوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو پاک دامن عفت مآب مومنہ عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، حالانکہ وہ غافلات ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، اس بات کی خبر بھی نہیں، یہ اپنے طور پر بیٹھے فلاں ایسی ہے فلاں ایسی ہے، مومنہ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا کہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، تو ان میں یہ بھی فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومنہ عورتیں، بھولی بھالی سادہ عورتیں، جن کو ان کاموں کا پتہ بھی نہیں، جو ان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، جو ان پر بہتان لگاتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، عام قبریں بھی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی قبریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آپ نے اپنے مرض الموت میں یہ ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ. کیوں؟ کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، خواہ وہ سجدہ عبادت ہو، خواہ وہ سجدہ تعظیم ہو. نبی کریم علیہ السلام سے یہ سجدہ تعظیم کے بارے میں ہی تو پوچھا گیا تھا کہ صحابی نے عرض کیا، حضرت ہم جب دوسرے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، آپ کے پیغام لے کر وہاں جانے کا موقع ملتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کی رعایا، ان کے حاشیہ بردار جب ان کے دربار میں آتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں. آپ سے بڑھ کر شان کس کی ہے؟ آپ بھی ہمیں اجازت دیں کہ ہاں ہم بھی آپ کی اسی طرح تعظیم کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. شوہر کا جتنا بڑا حق اللہ نے بیوی کے مقابلے میں رکھا ہے، لیکن میری شریعت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو سید الانبیاء، پوری کائنات سے اعلیٰ افضل اور ممتاز شخصیت، انہوں نے خود کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، پھر اور کون ہوتا ہے؟ اور اسی کو طاغوت کہا گیا کہ جس کو لوگ عبادت کریں جس کی، اور وہ خوش ہوتا ہو کہ لوگ میری عبادت کریں. قرآن پاک میں طاغوت اسی کو کہا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام تو طاغوت کی عبادت کرنے سے روکنے کے لیے آئے. یہی عبادت تھی، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. تو اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اور اسی طرح کسی جان کا ناحق قتل کرنا، اس پر بھی لعنت کی گئی. قتل تو بڑی دور کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو دھمکی دے، اس کو خوف زدہ کرے، تھریٹ کرے اس کو. شریعت میں تو یہ بھی جائز نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا ناحق، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا، میرے صحابہ پر کیچڑ اچھالے گا، اس پر بھی لعنت ہے. حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرمائیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، ان کی کردار کشی کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پورے لوگوں کی اس پر لعنت ہے. تو صحابہ کرام کی کردار کشی کرنا، ان پہ تنقید کرنا، ان کی برائیاں اچھالنا، اور ان پر طرح طرح کے بہتان لگانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنے والے پر بھی اللہ کی بھی، ایسے کرنے والے پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 4 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. والدین کو گالی دینا، والدین پر لعنت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، والدین کی گستاخی اور نافرمانی ہے.
ایسے شخص پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے جب یہ بیان کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، حضرت کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لعنت کرے، ان کو گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص کسی کے والدین کو گالی دے گا، وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دے گا، تو گویا کہ خود اس نے اپنے والدین کو گالی دلوائی ہے، یہ ان پر گالی دینے کا سبب بنا۔ گویا کہ کوئی شخص براہ راست ڈائریکٹ اپنے والدین پہ لعنت کرے یا ان کو گالی دے یا گالی دلوانے کا سبب بنے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے علماء نے دو ترجمے بیان کیے ہیں محدث کے، کہ جو زمین میں فساد بپا کرتا ہے، جو اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، جو اس کی تائید کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا جو بدعات کو ایجاد کرتا ہے، اور دوسرا بدعات کو ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فروغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے، ان پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے، حد بندی زمین کی ہوتی ہے، حدود ہوتی ہیں، ان کو مٹاتا ہے، دوسرے کی زمین کو اپنی زمین کے اندر شامل کر لیتا ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بالشت زمین کی، کسی کی ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا میدان محشر کے اندر۔ اس لیے جو رواہ مسلم، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح چوری کرنے والا شخص، چوری کرنا ایسا جرم ہے کہ اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ السارق، چور پر اللہ کی لعنت، یسرق البیض فتقطع یدہ، کہ وہ ایک انڈا چوری کرتا ہے، انڈے سے مراد یہ کہ انڈے کے برابر کوئی قیمتی چیز چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کے بدلے کاٹ دیا جاتا ہے۔ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، اور رسہ چوری کر لیتا ہے۔ بعض علماء نے عام رسہ مراد لیا، بعض نے لیا کہ وہ جس کے ساتھ سفینے کشتیاں باندھی جاتی ہیں، وہ چوری کر لیتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس پر بھی لعنت، یعنی چوری کبیرہ گناہ ہے، اس پر بھی لعنت کی گئی۔ رواہ البخاری عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود خوروں پر لعنت کی ہے۔ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، وموکلہ، سود کھلانے والے، وقاتبہ، سودی معاملات لکھنے والے، وشاہدیہ، اور اس پر گواہ بننے والے، سب پر لعنت کی ہے۔ قال وہم سوا، سارے کے سارے یہ برابر ہیں، گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ رواہ مسلم، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح رشوت خور، جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کام کرے لیکن وہ پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا اور پیسے لے کر ایک کا حق دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ رشوت خور کے بارے میں آپ نے فرمایا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشی والرائش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والا، رشوت کھلانے والا، والرائش، اور درمیان میں دلال بننے والا، رشوت کے معاملات طے کروانے والا، ان تینوں پر لعنت کی ہے۔ رواہ احمد، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح شراب نوشی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر والشارب، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے، والشاربہ، شراب پینے والا، وساقیہ، اور پلانے والا، وبائعہ، اور بیچنے والا، ومبتاعہ، اور خریدنے والا، وعاصرہ، اور شراب کشید کرنے والا، ومعتصرہ، شراب کشید کروانے والا، وحاملہ، اور شراب کو اٹھا کر بیچنے کے لیے لے جانے والا، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس شراب لی جائی، ان سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان سب لوگوں پر
یعنی سارے ایک اس جرم کے اندر شریک ہیں، اس گناہ کے اندر شریک ہیں، سب پر لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح نوحہ خوانی کرنا، کوئی فوت ہو جائے، کوئی عزیز، کوئی قریبی، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مومن پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ لیکن جو ایسے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جیبها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو نوچنے والی خواتین، کیونکہ یہ کام زیادہ تر خواتین کرتی ہیں، اور اپنے گریبان کو چاک کرنے والی، والداعی بالویل والثبور، اور ہائے وائے کرنے والی، میں مر گئی، لٹ گئی، بیان کرنے والی، ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہ کام مرد کرے یا عورتیں کریں۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحة والمستمعة لها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ خوانی کرنے والی عورت اور جو اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں، جو اس کا نوحہ سننے کے لیے جاتے ہیں، ان سب پر لعنت کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نائحہ نوحہ خوانی کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مر گئی، قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو خارش کی قمیص اور گندک کا لباس شلوار پہنائی جائے گی اور اس کو آگ لگا دی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف دہ سزا ہے۔ اس لیے انسان کو مصیبت کے وقت صبر کرنا چاہیے، نوحہ خوانی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسا لباس، عورتوں جیسی حرکات و سکنات، عورتوں جیسی شکل و شباہت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے اس کے بارے میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو مرد ہو کر عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو عورت ہو کر مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ اور دونوں کے لباس کی وضاحت کر دی گئی ہے دوسری جگہ پہ، اس لیے کہ ہر ایک کی الگ جنس ہے۔ اللہ نے جو جنس بنایا، مرد بنایا، انسان کو اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ مرد خام خواہ کوشش کرے، اور جس طرح دنیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے نا، وہ ٹرانسجینڈر والی، کہ جنس تبدیل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے خلاف بغاوت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرد جنس تو تبدیل نہیں کرواتا، لیکن عورتوں جیسا لباس، ان جیسی حرکات و سکنات، ویسا شکل و شباہت بناتا ہے۔ یا کوئی عورت ہو کر مردوں کی طرح مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، تو ان پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان پر لعنت کی ہے۔ رواہ البخاری، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسے تمام کاموں سے بچیں، ہم وہ کام کریں جن سے ہمارا رب راضی ہو، جس سے اللہ کی رحمت کا حصول ممکن ہو۔ ہم وہ کام کریں تو اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسیں، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، دھتکار دیا، اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کو کہیں امان نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ ان کاموں کی جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان سے بچنے کی ہم بھی کوشش کریں، اور اپنے ماحول کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔
محترم بھائیو اور عزیزو، کچھ اور چیزیں ہیں جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ ان کے یہ کام کرنے کی وجہ سے، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بالوں کو، اصلی بالوں کو نقلی بال لگا کر لمبا کرنے والی خواتین، ان پر بھی لعنت کی ہے، ایسا کرنے والی پر بھی اور کروانے والی پر بھی۔ یعنی اپنے بال جو فطری بال ہیں وہ چھوٹے ہیں تو ان کو نقلی بال لگا کر ان بالوں کو لمبا کرنا۔ اور فرمایا والواشمہ والمستوشمہ۔ وشم ہوتا ہے کہ جس طرح یہ اپنا بناتے ہیں، ٹیٹو بناتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، سوئی اس کے اندر کوئی ان کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر سرما وغیرہ بھر کے تو جسم پر پھول بوٹے بنوانا، یہ وشم ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے پر بھی، چونکہ یہ کام زیادہ تر خواتین کرتی ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، مرد بھی ایسا کریں تو وہ بھی اس حکم میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا والواشمہ، وشم کروانے والی عورتیں جو اپنے جسم پر مختلف تصویریں، یہ اپنا پھول بوٹے، نام لکھوانا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو پختہ ہو، ختم نہ ہو، تو ایسا کرنے والی عورتوں پر بھی اور کروانے والی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اپنا تفریح طبع کا سامان سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی راستے سے بھٹکا ہوا شخص کسی سے راستہ پوچھ لیتا ہے تو اس کو الٹا راستہ بتلانے، راستے سے دور کرنے میں، اس کو راستے سے بھٹکا کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنیے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت جو کسی نابینا شخص کو، جس کو نظر نہیں آتا، اس کو راستے سے بھٹکا دے۔ وہ راستہ پوچھے، اس کو غلط راستہ بتا دے، یا وہ جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ بیچارے کو نظر نہیں آتا، آگے گڑا ہے، اس میں گر کر اس کا نقصان ہوگا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہمیں کیا جی، وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتا اور وہ گر جاتا ہے اس میں۔ ایسے لوگوں پر بھی لعنت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نابینے آدمی پر بھی ان کو ترس نہیں آتا۔ یہ تو عام حالات میں بھی کسی کو راستہ غلط بتلانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ نابینا آدمی اس کے دیکھتے دیکھتے نقصان کا شکار ہو گیا، جو اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اس کو خطرے سے آگاہ نہیں کرتا، اس پر بھی لعنت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح اس شخص پر بھی لعنت کی گئی کہ جو شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، وہ لعنت انسان پر ہو، حیوان پر ہو، یا اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات پر ہوں۔ اس حدیث پاک سے بات واضح ہو جائے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا لعن الریح، ایک آدمی نے ہوا کو، ہوا تیز چلی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے جو کپڑا لیا ہوا تھا بار بار اس کو وہ اڑا رہی تھی، اس کی چادر کو، تو اس نے ہوا کو لعنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی کہ وہ ہوا پہ لعنت کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لا تلعنها فانها مامورہ، او بھائی ہوا کو لعنت نہ کرو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے یہ ویسے چلی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن لَعَنَ شَيْئًا، کہ جو شخص کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اگر وہ شخص جس پر لعنت کی گئی ہے، آسمان کے دروازے اتنا برا کلمہ ہے کہ اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، تو جس شخص پر، جس چیز پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو وہ لعنت اس پر آتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو وہ لعنت پلٹ کر کرنے والے پر آتی ہے، وہ لعنت پلٹ کر کرنے والے پر آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی چیز پہ لعنت کرنا جو لعنت کا مستحق نہیں ہے، اس پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے کام جو لعنت کا سبب بنتے ہیں ان سے بچیے،
آپ نے دو کاموں کا تذکرہ کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو، کہ جو شخص وہ کام کرتا ہے، جو بھی آتا ہے اس کو لعنت کرتا ہے، وہ کام کیا ہے؟ قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ لعنت کا سبب بننے والے دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ آدمی جو لوگوں کے عام راستے میں اپنی قضائے حاجت کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، اور بعض روایت میں اسی روایت کے دوسرے او فی ظلہم، یا ان کے سائے میں جہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہاں پخانہ کر دیتا ہے۔ علماء نے اس کے ساتھ ملایا کہ جو ایسا حمام یا ٹوائلٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے جو ملجا عام ہے، جہاں عام لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی قضائے حاجت کے بعد اس کو صاف کر کے نہیں آتا، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو جو بھی آئے گا اس کو لعنت کرے گا، اور جو چیز بھی آپ لوگوں کے راستے کے اندر رکاوٹ کا باعث بنے، گاڑی غلط جگہ پہ پارک کر دیں، کوئی اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ لعنت کا سبب، ہر گزرنے والا اس پر لعنت کرے گا، تو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا راستہ صاف رکھنا، صاف کرنا، لوگوں کو راستے کی سہولت دینا اتنا بڑا کام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا اقرار، کلمہ شہادت کا اقرار ہے، اور آخری درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو نہیں ہٹاتا، جو تکلیف کا باعث بنتی ہوں، تو اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ جس کو یہ بھی احساس نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا، بڑے مزے سے گھوم رہا تھا، تو میں نے پوچھا اس نے کیا عمل کیا، تو مجھے بتایا گیا کہ لوگوں کے ایک راستے میں کانٹے دار شاخ تھی جو گزرنے والوں کو تنگ کرتی تھی، اس نے محسوس کیا کہ اس سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ گیا، اس نے کوئی کاٹنے والا آلہ لے کر آیا، وہ کاٹ کر راستہ صاف کر دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت عطا کر دی۔ اسی طرح آخری بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ حلالہ کیا چیز ہے؟ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیتا ہے، آج طلاق دی، کل اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ کر دیا جائے، پھر 2-4 دن کے بعد اس سے پھر طلاق لے کر پہلے شخص اس کے پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے، تو یہ جو صورتحال ہے حلالے کی کہ جس میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہیں، پہلی طلاق کے بعد بھی عدت نہیں گزاری گئی، پھر دوسرے سے طلاق لی، عدت کے اندر نکاح کرنا بھی جائز نہیں، پھر دوسرے سے طلاق لی، اس کی بھی عدت نہیں گزاری گئی، تو ایسا کرنے والے اور کروانے والوں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت اور برکت کے حصول والے کام کرنے کی توفیق بخشے، اور ایسے کاموں سے بچائے جن پر لعنت کی گئی ہے یا لعنت کے سبب بنتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفین درست کر لیں.